مولاي صل وسلم دائما ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار ذي الجنب. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. حاضرین محترم، میرے پیارے دوست بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اپنے ہمسائے اور قربت والوں کا خیال کرو. اپنے ہمسائے اور قربت والوں کا خیال کرو. اور وجار ذی القربى، اور ہمسائے جو اجنبی ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرو. حاضرین محترم، ہم ذرا توجہ کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح یہ سبق دیا کہ اپنے ہمسائے کا خیال کریں. ہمسایہ کتنا دور ہو تو ہمسایہ کہلاتا ہے. پیارے دوستو، ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ اگر ہمارا گھر کہیں بیچ میں ہے یا ارد گرد ہے، کہیں بھی ہے، ہمارے گھر کے سامنے 40 گھر ہوں، سامنے 40 گھر جو سامنے ہوں وہ بھی ہمسایہ کہلاتا ہے، اور 40 گھر پیچھے ہوں، 40 گھر ارد ہوں، 40 گھر دوسری طرف سے ہوں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہمسایہ کہلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمسائے کے حقوق بتائے. بھئی دیکھیں، جس طرح ایک والدین کے حقوق ہیں، اسی آیات سے پہلے، اسی آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق ہیں. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ. ہر کسی کے احسان بتائے، ہر کسی کے، فرمایا والدین کے ساتھ بھی احسان کرو. دیکھیں، قرآن ہے یہ. آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح ہمسائے جو ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. آج ہمارے اگر ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں کوئی بھوکا بھی بیٹھا ہو نا، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھوکا بیٹھا ہے یا اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، کیونکہ ہمیں توجہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے
یہاں تو اللہ رب العزت ان کے حقوق بیان فرما رہا ہے کہ ہمسائے کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو۔ حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے قرض لینا تھا۔ کیا لینا تھا؟ قرض لینا تھا۔ تو آپ ان سے قرض لینے کے لیے گئے، تو ان کے گھر کے ساتھ ایک نالی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو ہے نا پاؤں مبارک اس نالی کے اندر چلا گیا، جن سے قرض لینے کے لیے گئے، پاؤں سے جو چھینڈے نکلے وہ جس سے قرض لینے کے لیے گئے تھے ان کی دیوار پر جا کر گرے۔ اور آپ سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کروں؟ تقویٰ دیکھیں آپ، کیونکہ حقوق کا پتہ ہے نا کہ پڑوسی کا حقوق کیا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے آپ قرض لینے کے لیے گئے، یہ ماجرا ہو گیا، سوچنے لگے۔ اس وقت جو دیواریں ہوتی تھی نا وہ کچی دیواریں ہوتی تھی، مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑے گی، اگر مٹی ان کی دیوار کی جھڑ گئی تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ جاتے ہیں، ان کا گیٹ بجاتے ہیں، گیٹ بجایا، فخارج، وہ باہر آ گیا، وہ بندہ، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اے امام اعظم، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض نہیں ہے، مجھے کچھ مہلت دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں قرض لینے کے لیے آیا تھا، قرض لینے کے لیے آیا تھا، مگر میں اب قرض لینے کے لیے نہیں آیا، اب مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کی دیوار کے اوپر چھینے چلے گئے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حاضرین محترم، دیکھیں کتنا تقویٰ ہے، امام تھے نا، امام اعظم وہ امام تھے، انہیں پتہ تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر کے سامنے کسی کی نالی گزر رہی ہو، پانی بہ رہا ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ہم ان کا گیٹ نہیں بجائیں گے، ہاتھوں سے نہیں بجائیں گے، ہم تو لکڑی اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے لکڑی سے وہ کچرا اٹھائیں گے، صاف کریں گے، لکڑی سے گیٹ بجائیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک دوسرے کو پریشان کریں گے، ایک دوسرے کو پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، کیوں؟ ہمیں حقوق کا پتہ نہیں ہے، ہمسایوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طرح، اب دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ چلے جاتے، قرضہ لینے کے لیے گئے تھے نا، قرضہ لے کے آ جاتے، مگر نہیں۔ حاضرین محترم، ذرا آپ توجہ فرمائیں، ہم پڑوسیوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جو ہمارے ارد گرد پڑوسی ہوتے ہیں، ہم تکلیف پہنچانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے۔ سب سے جو بڑی تلوار ہے نا، ہماری سب سے بڑی تلوار وہ ہماری زبان ہے۔ ہم زبان سے جو الفاظ نکال دیتے ہیں، پھر ہم سب سے زیادہ پریشان۔ اب ایسے ایک تلوار اٹھا لیں، اس سے کاٹ دیں، وہ اور ہے، وہ زخم مٹ جائے گا۔ جو زبان سے جو تلوار چلاتے ہیں نا، یہ زخم قیامت تک نہیں مٹتا۔ پیارے دوستو، پیارے بزرگوں، ذرا دیکھیں حقوق العباد، حقوق ہر کسی کے، دیکھیں والدین کے اپنے حقوق، ماں باپ کے اپنے حقوق، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق، رشتہ داروں کے اپنے حقوق، پڑوسیوں کے اپنے حقوق، ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے ہیں، مگر ہم بھی ٹس و مس نہیں ہوتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ حضرت مالک بن دینار کے ایک پڑوسی، حضرت مالک بن دینار کے ایک پڑوسی ہیں، وہ ہے یہودی۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، اب آپ جب یہ بات سنیں گے نا تو آپ کو، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں یار، ہم نے کس طرح، آپ خود 10 اپنے دلوں سے 10 اٹھائیں گے
کھائیں گے نہیں یار, ہمیں پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی تھا یہودی. اس نے اپنی چھت کے اوپر جو نا پرنالا لگایا ہوا تھا. پرنالا جانتے ہیں؟ چھت کے اوپر جو بارش آتی ہے, جن سے بارش نیچے بہتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرنالا. تو امام حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا کہ اس پرنالے کے چھت پہ چڑھ جاتا, پرنالے کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرتا. وہ اس کا پیشاب کہاں آتا؟ میرے گھر میں آتا. کہاں آتا؟ میرے گھر میں آتا. تھا یہودی. حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ 11 مہینے تک کوئی عمل کرتا رہا. کتنے مہینے تک؟ 11 مہینے تک. آج اگر ہم سے کوئی تھوڑی سی کوئی تلخ گفتگو بھی کر لینا تو ہم تو اس کو تھپڑ اٹھا کے ماریں گے. تو ہے کون؟ تو ہمیں سمجھانے والا کون ہے؟ حاضرین محترم, پیارے بزرگوں, پیارے دوستوں, حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تک وہ پیشاب کرتا رہا. 11 مہینے کے بعد 2-4 دن انہوں نے نہیں کیا. اس یہودی نے سوچا کہ اگر میں اس طرح کروں گا تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے, کوئی بات ہوگی. مگر حضرت مالک بن دینار نے پوچھا نہیں. وہ یہودی چل کر آتا ہے, آ کے عرض کرتا ہے کہ مالک بن دینار, میں 11 مہینے تک چھت پہ بیٹھ کے بڑا پیشاب کر دیتا, چھوٹا پیشاب کر دیتا, مگر آپ نے شکایت نہیں کی. آج تک آپ نے شکایت نہیں کی. آپ کے گھر میں بچے ہیں, سارے معاملات ہیں, آپ نے ہمیں تنگ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تو اپنا عمل کر لیتا نا تو میں ایک جھاڑو اٹھاتا اور ایک برتن میں نے رکھا ہوا تھا اس سے صاف کر کے باہر پھینک دیتا. تیرا کام تھا نقصان پہنچانا, میں اس کو صاف کر کے باہر پھینک دیتا. یہودی تھا, چونک گیا. اس نے کہا یہ کیا ایسی ہستی, میں ان کے گھر میں پیشاب کرتا ہوں مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق, ہم مسلمان ہیں. یقین کریں, حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ یہودی کہتا ہے کہ جلدی سے مالک بن دینار پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں, بعد میں اور بات کریں گے. اس طرح کا عمل کریں, اس طرح کا عمل کریں کہ جس سے اور غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اس طرح کا عمل نہ کریں کہ جس سے غیر مسلم ہمیں دیکھیں تو کہیں نہیں یار ہم تو غیر مسلم ہی ٹھیک ہیں. اس طرح کا عمل نہ کریں. جب ہم مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے تو بتائیے کہ غیر مسلم کبھی کلمہ پڑھیں گے؟ مسلم ہوں گے؟ وہ تو کہیں گے یار یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں, یہ تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ہمارا کیا شر کریں گے؟ یہ 11 مہینے تک وہ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا. اور امام مالک بن دینار نے کبھی جا کے ان کو کہا نہیں. جب ان کے پاس چل کر آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی ایسا کام دکھاؤ جس سے مسلمان ہوں, ایسا کام نہ دکھاؤ جس سے مسلمان بھی غیر مسلم بن جائیں. ایسا کام نہ دکھائیں. پیارے دوستوں, پیارے بزرگوں, آپ دیکھیں نا ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو گھر ہیں, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور ادھر بھی گھر ہے, ادھر بھی گھر ہے, اور جس گھر میں رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہیں. ارے تو کون؟ پڑوسی ہے تو کیا ہوا؟ پڑوسیوں کا حق دبا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پڑوسیوں کا حق دبا دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں.
पड़ोसियों की दूर की बात है, हम तो भाई भाई का हाथ दबा के बैठे हुए हैं, भाई बहन का हाथ दबा के बैठा हुआ है, तो पड़ोसियों की क्या बात है। हम तो मुसलमान नाम के बने हुए हैं ना भाई। सबसे बड़ा मसला ये, अगर हम यहां सच बात कुरान और हदीस से अगर हम बता दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, दीन के साथ जुड़ जाओ। जब हम दीन के साथ जुड़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल अजीज हमें कामयाबियां मिलेगी। हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। हम एक भाई का घर हम देख लें तो कहते हैं उसका घर इतना अच्छा, हमारा घर नहीं। हम हसद में लग जाते, मेहनत नहीं करते। अरे वो पड़ोसी है, उसने बनाया है। यहां तक कि हदीस मुबारका में है कि अगर उसने गलत पैसों से भी बना लिया है घर, पड़ोसी का हक नहीं बनता उसके घर। नहीं, अरे छोड़ो, इसका ऐसा घर है, उसने हराम से बनाया है, नहीं, उसका हक नहीं बनता। और उसका यह हक नहीं है कि वो उससे जलन रखे, हसद रखे। अरे तू भी मेहनत कर ले प्यारे भाई, मेहनत से सब कुछ है, हसद रखने से क्या है, कुछ भी नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, हम अगर सही माने में दीन को सीखे ना, हमें सब कुछ मिलता है दीन से। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सही माने में दीन को सीखते ही नहीं है। अगर सीखने के लिए बैठेंगे भी सही तो बर्दाश्त नहीं करते हम, क्योंकि दीन को हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे मकसद की बात होगी तो हम उसको सुनेंगे, नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं भाई हमारे मकसद की बात नहीं है। मगर है तो दीन ना, है तो सच ना, दीन तो दीन ही होता है ना भाई। अब एक हदीस मुबारका है, अगर वो सच पर है, हक पर है, अगर वो बयान ना की जाए, बयान करने वाला जिसको इल्म है, सब कुछ उसको पता है, उस जैसा कोई बेईमान और होगा? बोलिए, नहीं होगा ना। अगर वो हक बयान कर देगा तो उस जैसा ईमानदार कोई नहीं होगा। वो ईमानदार है क्योंकि उसने ईमानदारी का हक अदा किया है। हाज़रीन मोहतरम, पड़ोसियों के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हक रखे हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा के पड़ोसी में एक शराबी रहता था। सुने, अब मैं आपको उन हस्तियों के नाम गिनवा रहा हूं जिनके ऊपर कोई एतराज भी ना कर सके, जिनके ऊपर कोई एतराज भी ना कर सके। इमाम आजम अबू हनीफा के साथ एक शराबी रहता था, शराबी, और पड़ोसी था, घर के साथ घर था। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत तकवे वाले थे। क्या थे? तकवे वाले। और वो पड़ोसी क्या करता, शराब पी के आता और अपने दोस्तों को भी रात को साथ ले आता और रात को शोर शराबा मचाते, रात को शोर शराबा हद से ज्यादा। इमाम आजम अबू हनीफा का वो वक्त वो होता कि वो इबादत करते, क़यामुल लैल करते, रात को उठ उठ कर इबादत करते। कोई हमारे जैसे तो नहीं थे जिस तरह आज हम हैं। हम अगर एक नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं। एक नमाज पढ़ने के लिए आए तो हम अपने आप को कहते हैं हमारे जैसा कोई नमाजी कोई नहीं है। मगर वो लोग छुप छुप कर इबादत करते। बहरहाल तो वो शराबी शोर करते। उस वक्त का जो बड़ा था वहां, थानेदार कह दें, SHO कह दें, जा खलीफा कह दें, जाके किसी ने कहा कि भाई वो एक शराबी है। इमाम आजम अबू हनीफा आज तक वो ना कहीं थाने में गए थे इस बारे में, उसके उसमें केस में भैया हमें तंग करता है। वो रोजाना उसका मामूल था, रोजाना तंग करता आपको। मगर वो कहीं थाने में नहीं गए और किसी खलीफा के पास नहीं गए, कहीं भी किसी SHO के पास नहीं गए। मगर जब उनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं, आते हैं, उस शराबी को उठा के ले जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं, थाने में बंद करते हैं। अब देखिए कि इमाम आजम अबू हनीफा को जब पता चलता है कि मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को उठा के ले गए, आप थाने में पहुंच गए। आपने फरमाया कि फलां शख्स को क्यों उठा के आए हो? कहा कि इमाम आजम
آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں بہت، ساری رات ہم نے سنا تنگ کرتا ہے، ہم اس لیے اٹھا کے آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر آپ میری وجہ سے اٹھا کے آئے ہو تو اس کو ابھی اسی وقت چھوڑ دو۔ اگر یہ شراب پیتا ہے، شرابی ہے، اگر اس وجہ سے لے کے آئے ہو تو پھر اس کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے آئے۔ آپ نے کہا ابھی چھوڑیں۔ جیل میں پہنچ گئے ان کو چھڑوانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے دیکھا کہ ساری رات جن کو میں تنگ کرتا تھا، شرابیں پی کر دوستوں کو بلا کر میں ان کو تنگ کرتا تھا، آج وہی مجھے چھڑانے کے لیے آ گئے۔ یہ کیسا ماجرا ہے؟ جب ان کو چھڑایا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جب وہ گلے لگا تو کہتا ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ہی جانے میں کتنے سال سے آپ کو تنگ کر رہا تھا، مجھے آج معاف کر دیں، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ دیکھیں، ایسا کام کریں، ایسا سلوک کریں، حسن سلوک ایسا رکھیں کہ اگر کوئی شرابی بھی ہو تو توبہ کر لے۔ ہم ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ ہم انا پرستی میں ہیں۔ پیارے دوستو، ذرا توجہ کریں، ہم اس وقت جو چل رہے ہیں، ہم غیبت کی آگ میں چل رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو غیبت کے علاوہ کوئی اور بات کریں گے نہیں۔ ہمارا پڑوسی وہ ایسا، ہمارا پڑوسی وہ ایسا، ہمارے پڑوسی نے یہ کر دیا، ہمارے پڑوسی نے، ہم سارا دن، یہاں تک کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، ہم نماز پڑھنے کے بعد اگر بیٹھے ہوں گے مسجد میں تو پھر بھی ہم غیبت کر رہے ہوں گے۔ بتائیے یار، ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے۔ اگر یہاں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے حقوق بتا رہا ہے، ہم وہیں بیٹھ کر ان پڑوسیوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ بتائیے ایسی نماز قبول ہوگی کیا؟ بتائیے یار ذرا، نہیں ہوگی نا۔ ہم صف میں بیٹھے ہوں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے نا، وہ بھائی بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بتائیے کیا بھائی بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا کوئی؟ نہیں کرے گا نا۔ کرے گا کیا؟ جب ایک بھائی بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا تو پھر غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر تکبر ہے، تکبر، ہم تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آگے سے جو ہمارے آگے انسان ہے نا، آگے والے انسان کو ہم انسان نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس اگر تھوڑی سی دولت آ جائے نا، تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح فرعون تھا نا، فرعون وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اگر تھوڑی سی دولت آ جائے ہمارے پاس، پھر ہم فرعونی دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا یہاں کوئی ہے نہیں، ہمارے جیسا کوئی مرد مجاہد کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر چار بھائی ہیں نا، چار بھائی، تین بھائیوں کے پاس دولت ہے، تین بھائیوں کے پاس دولت ہے، اگر ایک کے پاس دولت نہیں ہے نا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر وہ حق سچ بھی کہتا ہو، اس کی بات کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ اگر جن کے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، وہ غلط بات بھی کرتا رہے، ہم کہتے ہیں یہ سب سے اچھی بات یہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ جب ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، پھر ہمارا حال اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں کچھ دیر بھی نہیں کرتے ہیں دیر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر دین کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر سنو، علماء کے ساتھ جڑو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، عام لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو جو تمہیں غلط راستہ بتائیں۔
جن کو پوری نماز بھی نہ آتی ہو، وہ تمہیں سیدھا راستہ بتا سکے گا؟ بولیے، جس کو ہمسایوں کے حقوق کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن حقوق بیان کرتا ہے، جن کے بارے میں قرآن حقوق بیان کرتا ہے، ان کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو، وہ ہمیں اسلام پر چڑھائے گا یا چلائے گا؟ بتائیے، راستہ بتائے گا؟ بولیے، نہیں نا۔ اس لیے علماء سے جڑو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ یوٹیوب پہ جو آج سب کچھ چل رہا ہے، ہم وہاں سے دیکھ کے کسی کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر کیا بات کر دیتے ہیں۔ حق اور سچ بات اگر بیان کی جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ کیا دین ہمارا ہے؟ کیا خرید رکھا ہے دین کو ہم نے؟ کیا دین ہمارا غلام ہے؟ کیا دین کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ہمارے پیچھے دین نہیں چلے گا۔ یاد رکھو یہ میری بات، ہمارے پیچھے دین نہیں چلے گا، ہم دین کے پیچھے چلیں گے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے، اپنے اندر انسانیت لانی ہے تو سن لو، اگر انسانیت لانی ہے تو علماء کا ساتھ دو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کے ساتھ محبت کرو، پھر ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ حقوق العباد کیا ہوتا ہے، حقوق اللہ کیا ہوتا ہے، اور ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق یہ کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، ہم خاک کسی کو سکھا سکیں گے؟ ان چیزوں سے بچو۔ اگر دین سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، پیارے بھائیو یاد رکھو، آج اگر آپ نے یہ چیزیں نہ سمجھی تو آپ اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جب ماں باپ کو حقوق العباد کا پتہ نہیں ہوگا، حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہوگا، ہمسایوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، مسجد کا احترام کا پتہ نہیں ہوگا، علماء کے احترام کا پتہ نہیں ہوگا، علماء کی شان کا پتہ نہیں ہوگا، تو بتائیے کوئی سیکھ سکیں گے؟ بولیے، تب سیکھیں گے بھائیوں جب ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اگر ہمیں یہ باتیں سکھا سکتے ہیں تو اس منبر پہ بیٹھ کر جو سچ اور حق بات بیان کرے گا وہ سکھائے گا۔ میں کہوں، میں چاہوں کہ نہیں، میں وہ بات یہاں بیان کروں جو مجھے اچھی لگے، جو میرے من کی پسند کی نہیں ہے تو میں بات بیان نہ کروں، حدیث ہے میں بیان نہ کروں۔ میرے جیسا کوئی ظالم ہے؟ میرے جیسا کوئی ظالم ہوگا؟ پھر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں اگر میں اس طرح بات کروں گا۔ تو حق اور سچ بات بیان کرنا علماء کا حق ہے۔ جو علماء حق اور سچ بات بیان نہیں کرتے ان سے دور رہیں، ان سے دور رہیں۔ جو حق اور سچ بیان کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، علم سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، تو پھر یاد رکھیں جو علماء مدرسوں میں رہ کر علماء کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھ کے آئے ہیں پھر ان سے کوئی سیکھیں۔ جن کو مدرسوں کا پتہ نہ ہو وہ اپنے آپ کو بڑا عالم کہے، جس نے آج تک مدرسہ بھی نہ دیکھا ہو وہ اپنے آپ کو عالم کہے، جس کو ضرب یضرب کی پہچان بھی نہ ہو وہ علماء پر ہاتھ اٹھائے، انگلیاں اٹھائے، اس کو کیا خبر؟ اگر کچھ سیکھنا ہے تو یاد رکھو علماء کی صحبت اختیار کرو۔ تمہیں پڑوسیوں کے حقوق بھی علماء بتائیں گے، والدین کے حقوق بھی علماء بتائیں گے، مسجد کا احترام بھی علماء بتائیں گے، ایک دوسرے کا احترام بھی علماء بتائیں گے،
बहन भाई के हकूक भी है उलमा बताएंगे, नमाज भी उलमा सिखाएंगे। अगर उलमा से दूर हो गए तो याद रखो फिर ऐसे दूर ही रहेंगे, फिर अपना नुकसान तो कर लिया, फिर अपनी औलादों का नुकसान कर रहे हैं। अगर अपनी औलादों को बचाना है, अपनी औलादों को बचाना है तो फिर दीन के साथ मिल जाओ, जो असल दीन है, दीन सीखो। फिर किसी के ऊपर तनकीद मत करो, किसी के ऊपर तनकीद मत करो, जो असल दीन है वो सुनो और बयान करो, गलत बात ना करो। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरा दीन सीखा और उसने हक और सच बयान ना किया, बरोज़ क़यामत मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा, मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए उसने मेरे दीन के साथ धोखा किया है, धोखेबाज है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में फेंकेगा। सुनो भी हक की बात और उलमाए हक के साथ खड़े हो जाया करें। तो जब भी कुछ सीखना हो तो उलमा से सीखा करें, ऐसे ऐरे गहरे लत्थू गहरे के साथ न चला करें जिनको दीन का भी पता ना हो, इल्म भी ना हो, कुछ इल्म भी ना हो। अरे भाई मदरसों में जाए, मदरसों में पढ़े तो पता चले कि दीन क्या है। इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि कुछ लोग उलमा के पास नहीं जाएंगे फतवा पूछने के लिए, मसला पूछने के लिए नहीं जाएंगे, जहलों के पास जाएंगे। जब उस वक्त जहलों के पास जाएंगे उस वक्त वो क़यामत की निशानी होगी। ये हदीस मुबारक है, हुजूर का फरमान है। आज हमारा हो रहा है वो, हमें कोई बात पूछनी हो, मसला पूछना हो, हम उलमा से पूछते हैं, बहुत दूर भागते हैं यूट्यूब के ऊपर, इधर उधर नहीं। उलमा के पास आओ, उलमा से सीखो। जब हम सीखेंगे उलमा से, मेरे जैसा आदमी उलमा के कदमों पे खाक के बराबर नहीं है। जब हम उलमा से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे भी बेड़े पार होंगे, हमारी औलादों के भी बेड़े पार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।